Hamas. Who are they? Hamas is a Palestinian political movement with an armed wing called the Izz ad-Din al-Qassam Brigades. The group was founded in 1987 during the first Palestinian Intifada, or uprising, against Israel's occupation of Palestinian land. It gained local support by establishing food banks and other social services. Hamas beat rival party Fatah in 2006 elections held across the occupied Palestinian territories. A year later, it took control of the Gaza Strip after a deadly power struggle with Fatah. Hamas says it's fighting to regain Palestinian land, but it also advocates. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کلینک کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حماس، جس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا گول پرپس اس کے بننے کا وہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو حماس کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں کہ حماس ہے کیا۔ حماس بیسیکلی ایک فلسطین کی پولیٹیکل اینڈ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا نام ہے۔ عربی میں اس کو حرکت المقاومہ الاسلامیہ اور انگلش میں اس کا نام ہے اسلامک ریزسٹنس موومنٹ۔ اس کی بنیاد رکھی گئی 1987 میں شیخ احمد یاسین اور کچھ ان کے رفقا، اسلامک رفقا نے مل کے، جس کا ہولڈ تو ویسے پورے فلسطین میں ہے، مگر غزہ کی پٹی پہ ان کی پولیٹیکل وکٹری کے بعد وہاں پہ ان کی حکومت بھی قائم ہے۔ غزہ کی پٹی پہ کنٹرول کے بعد حماس کا کردار غزہ کے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بہت شدت والا ہے۔ غزہ میں جتنے بھی سکول ہیں وہاں پہ حماس کا کنٹرول ہے، وہاں پہ حماس اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بہت اچھی طرح سے مینیج کرتی ہے۔ وہاں کے سکولز، ہاسپٹل، پارک، سوشل ویلفیئر کے کمیونٹیز، ان سبھی کو کنٹرول، ان کے ویلفیئر کا کام حماس کرتی ہے۔ کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ وہاں پہ ہے نہیں، اس لیے یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہونے کے ساتھ سوشل آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے وہاں کے سارے مینجمنٹ کو خود سے کنٹرول کرتی ہے، اور انہی پروگرام کی وجہ سے حماس کو پاپولیرٹی ملتی ہے کہ وہاں پہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مین پرپس یہی تھا کہ فلسطین کی جگہ کو اسرائیل سے آزاد کرنا، وہاں پہ اس کا قبضے کو ختم کرنا، اور وہاں پہ اس دین کی اور اسلام کی حکمرانی کی جائے، اور جتنے بھی جگہ پہ فلسطینیوں کی جگہ پہ اسرائیل نے قبضہ کیا، وہاں پہ اسرائیلی سیٹلرز آگے بیٹھے ہیں، ان کو وہاں سے ریموو کرنا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں شیخ احمد یاسین کے بارے میں۔ شیخ احمد یاسین جو کہ 1937 میں پیدا ہوئے، غزہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جب 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، اس میں پھر یہ ڈسپلیسمنٹ ہو کے یہ ایک ریفیوجی کیمپ میں رہنا شروع ہو گئے۔ وہاں سے ان کی کیفیلیشن، وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی لائف کو دیکھتے ہوئے، کس طرح سے پریشانی والی زندگی گزر رہی، ریفیوجی والی زندگی گزر، وہاں سے ان کے اندر ایک پیشن، جنون، وہ چیز کو تقویت ملی کہ انہوں نے مسلم بردرہڈ، جو کہ ایک ایجپٹ کی آرگنائزیشن تھی، اس کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو برقرار رکھنا شروع کر دیا۔ اسی میں اپنے لیڈ رول کو برقرار رکھتے ہوئے پرومیننس ملی تھی 1980s اور 1990s میں۔ اس سے پہلے تو عرب اسرائیل کی وار چلتی تھی، فلسطینیوں کو اس طرح سے انوالو نہیں کیا جاتا تھا، مگر یہ پہلی دفعہ کا واقعہ تھا کہ جب 1987 میں اس فلسطینیوں نے خود انٹرنل اپنی لوکل ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سیٹ اپ کی تاکہ وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف جنگ کریں، اسلامک ریزسٹنس کریں۔ شروع میں یہ اسلامک ریزسٹنس موومنٹ، جس کو حماس ایز اے ایبریویشن میں کہا جاتا ہے، یہ ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، آپ اس کو ایسے کہہ لیں جیسے پاکستان میں دعوت اسلامیہ، جماعت الدعوہ ہے، تبلیغی جماعت والے ہیں، سوشل ویلفیئر کا ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، ریلیجیس کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ حماس بھی شروع میں بالکل اسی طرح سے تھی، مگر ود دا پیسج آف ٹائم آپ سمجھ، انہوں نے اسکول سیٹ اپ کیے، انہوں نے کالجز سیٹ اپ کیے، یونیورسٹی سیٹ اپ کی، ہاسپٹلس کو مینیج کیا۔ اگر آپ کو ایک چیز کا بتاؤں کہ وہاں پہ فلسطین کی اپنی کرنسی بھی نہیں ہے، وہاں پہ ڈالرز چلتے ہیں، وہاں پہ اسرائیلی کرنسی چلتی ہے، وہاں پہ جارڈن کی کرنسی چلتی ہے، ملٹیپل کرنسی، بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیئر سینٹرل بینک۔ تو اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے حماس نے اپنی سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹی سے کام شروع کیا۔ جب اس طرح سے سوشل ویلفیئر کے کام سے آرام سے، سکون سے ان کی بات کو مانا نہیں جا رہا تھا، اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے اوپر اپنے پرپس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گول کو، اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے اس سے شدت آنا شروع ہو گئی۔ اس کے رسپانس میں انہوں نے وہاں پہ راکٹ اٹیکس، سوسائڈ بامبنگ، فائرنگ اور ملٹیپل جو اسٹریٹجیز، ٹولز، ٹیکنیکس جو ہے نا، وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، تاکہ الٹیمیٹلی دا پرپس واز ٹو ریموو the occupation of Israel from Palestine۔ اسی کے سلسلے میں جب بات آگے چلی تو یہ والی اپروچ کو دنیا نے اس طرح سے قبول نہیں کیا۔
خاص کر یورپ، امریکہ، برٹن اور دوسرے جو سیکولر کنٹریز تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. الٹیمیٹلی دے ور اسٹرگلنگ فار دیئر اون لینڈ. تو ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس آرگنائزیشن کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. تو دنیا میں اس کا نام، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل ویلفیئر کے کام، وہ اس طرح سے اس کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جن کو کہا جاتا ہے اس کے نیچے دب گیا اور وہ چیزیں اس طرح سے نمایاں نہیں ہوئی. اب بات کرتے ہیں حماس کی پولیٹکس میں نمایاں پوزیشن آنے کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، ایک فتح اور ایک حماس. فتح جو ہے اس کا کنٹرول ہے ویسٹ بینک کے ایریا کے اوپر، وہاں پہ وکٹری، وہاں پہ ان کی کنٹرول، وہاں پہ ان کا کامیابی وہاں پہ. اور حماس کا جو کنٹرول اور کامیابی اور جو گورننس ہے وہ غزہ کی پٹی، غزہ اسٹرپ کے اوپر اس کا ہے. آفیشیلی پولیٹیکل میں 2006 کا الیکشن جب ہوا تو اس میں اس کو وکٹری ملی، اس کو کامیابی ملی اور اس کا کنٹرول آ گیا، آفیشیل کنٹرول آ گیا غزہ کی پٹی کے اوپر، غزہ اسٹرپ کے اوپر. اسرائیل کو وہ چیز قبول نہیں تھی اور اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ کیونکہ اس میں شدت آ چکی تھی، اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ جو ہے نا وہ زیادہ سیویئر ہونا شروع ہو گیا. اسی کے سلسلے میں، اسی کے نتیجے میں 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں آپس میں ان کی فائٹ بھی ہوئی. اور ابھی ریسنٹلی بھی یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، وہی ایشو چل رہا ہے کہ حماس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے، وہاں سے اس کے قبضے کو ختم کیا جائے اور وہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنے اور وہاں پہ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں جو ان کی فلسطین کے ایریا پہ ان کو بھی ریموو کیا جائے. آپس کی اس لڑائی میں کبھی جانی نقصان اسرائیل کا ہوتا ہے اور کبھی جانی نقصان فلسطین کا ہوتا ہے اور لوکل کمیونٹیز اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. مگر یہ بات تو بالکل حقیقت ہے، جس کے پاس جتنی بڑی آرمی ہے، جتنی بڑی پاور ہے، وہ اسی فورس کے ساتھ اس کو اٹیک کرتی ہے اور جو کمزور ہے اس کا اسی طرح سے عام زندگی میں ہمارا یہ نا، اور کمزور کا اسی طرح سے نقصان ہوتا ہے. اسرائیل کی جس طرح سے ایک اٹامک پاور بھی ہے، اس کا اپنا آرمی بھی ہے، اس کا اپنا ایئر فورس بھی ہے، اس کی گراؤنڈ فورسز بھی ہیں، اس کی سی فورسز بھی ہیں، مگر فلسطین کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہی مجاہدین کے اور ان کا نقصان شدت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ چیزیں کہ دیکھیں، حق تو جس کا بنتا ہے زمین کے اوپر وہ تو اسی کا ہی ہے، قبضہ اسی کا ہی ہوگا جس کی آنرشپ میں ہے. اگر کوئی انلیگل قبضہ کرے گا، آکوپیشن کرے گا، آبویسلی دوسرا جس کی جگہ ہے وہ کمزور ہوگا، پاورفل ہوگا، اس اپنی پاور کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرے. اسی کو دیکھتے ہوئے اب انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ اسرائیل زیادہ اسٹرانگ ہے، اسرائیل کا پوری دنیا میں انفلوئنس ہے، اس کا انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل برانڈز کو، انٹرنیشنل بزنس کو، سب کو آن کرتے ہیں ان جوز اور الٹیمیٹلی اسرائیل. تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی انکلینیشن، وزن اسرائیل کے ساتھ ہے اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ ہو گیا، برٹن ہو گیا، یورپین کنٹریز ہو گئے، جاپان ہو گیا، وہ اس کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اور مگر ایران ہو گیا، ترکی، شام، لیبنان، یہ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو کہ وہاں سے اس کے قبضے کو ختم کیا جائے. اگر قبضے کو ایٹ لیسٹ نہیں بھی ختم کیا جاتا مگر یہ اس کو جس طرح سے 1967 کے مطابق کہا گیا تھا کہ اتنے ایریے میں فلسطین رہے گا، اتنے ایریے میں اسرائیل رہے گا، اس کو وہاں اس کے مطابق وہاں پہ انگیج کیا جائے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور غزہ کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. وہاں کی زندگی بہت ہی قسم پرسی میں گزر رہی ہے. جو لوکل وہاں پہ میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح سے اذیت، تکلیف میں زندگیاں گزر رہی ہیں، کیمپس میں زندگیاں گزر رہی ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. مگر ایک چیز کا مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ بینگ مسلم، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں خوش ہیں اور اسٹرانگ ہیں. دے آر اسٹرانگ. ڈاکٹر طیب کو اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.